اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے ایک مقدس اور متبرک رات شب برات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے۔ اور آج کی اس مقدس اور متبرک رات کے حوالے سے بہت ہی مختصر وقت میں، چونکہ 10:15 بجے مجھے کہیں اور کا وعدہ ہے، تو قریب 20 منٹ میرا خطاب رہے گا۔ اس 20 منٹ کی خطاب میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو بغور سماعت کریں، تاکہ اس رات کا جو اصل پیغام ہے، اس رات کی جو اصل اہمیت ہے، اس رات کا جو میسج ہے، وہ میسج اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو شب برات ہے، یہ کوئی ہمارے پاس کوئی تہوار نہیں ہے کہ ہم شب برات میں آئے، بس ایک رسم و رواج کے طور پر اس رات کو نہ سمجھا جائے۔ چونکہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، صبح سے مختلف مقامات سے گزرتے ہیں تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بیری کے پتوں کو حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے جھاڑوں کو ساتھ میں لے جا رہے ہیں تاکہ اس رات میں بیری کے پتوں سے پانی نہائیے۔ یہ نہانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں خود بھی بیری کے پتوں سے نہا کر آیا ہوں، مگر مقصد یہی نہیں کہ رات آ جائے شب برات ہم بیری کے پتوں سے پانی نہائیں اور ہم مسجد میں جمع ہو جائے، کچھ دیر بیٹھے اللہ کو یاد کرے، توبہ کرے، پھر چلے جائیں اور ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی انقلاب نہ آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شب برات ایک ایسی مقدس رات ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے بتلایا کہ یہ رات میں 2 کام کرنا چاہیے، 2 اہمیت والے کام ہوتے ہیں۔ یہ شب برات ذکر اور فکر والی رات ہے۔ یہ رات ذکر کی رات ہے اور یہ رات فکر کی رات ہے۔ آپ پوچھیں یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھے ہیں، نماز مغرب کے بعد الحمدللہ یہاں پر بہت سے نماز اور اوابین، سورہ یاسین، دعائے نصف شعبان اور آپ کا ہمارا مسجد میں جمع ہونا، یہ سب اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کا ہی ذکر ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، خدا کی تسبیح بیان کرنا، رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ سب ذکر کے زمرے میں آتے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ چاہے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ یاسین شریف کی تلاوت ہو، یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں آ جایا کرتی ہے، یہ اللہ کے ذکر میں آیا کرتی ہے۔ تو ذکر تو الحمدللہ جب سے رات کا آغاز ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ذکر میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر بھی کرنا۔ ذکر کے ساتھ ساتھ شب برات ہمیں فکر کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ فکر کیا چیز ہے؟
کس بات کی فکر کرنا چاہیے، کون سی فکر کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی ہم کو بہت فکریں ہیں، کاروبار کی فکر ہے، بزنس کی فکر ہے، اپنی صحت کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، ہمارے فکریں تو بہت ہیں، کون سی فکر کی جائے؟ تو یاد رکھ لیں یہ شب برات جس فکر کی ہم کو تعلیم دینے کے لیے آئی ہے، اس شب برات سے جو فکر کا پیغام ملتا ہے وہ دنیا کی فکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کاروبار کی فکر، اپنی بیوی بچوں کی فکر، اولاد کی فکر، تعلیم کی فکر، بزنس کی فکر، جاب کی فکر، نوکری کی فکر، یہ اس فکر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ شب برات جس فکر کا پیغام دیتی ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کی تعلیم دیتی ہے۔ ہمیں اس رات میں اپنی آخرت کی فکر، اپنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کی فکر کا پیغام شب برات ہم کو دیا کرتی ہے۔ وہ کیسے دیتی ہے؟ حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالی موت اور حیات کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ آنے والے سال تک کون اس دنیا میں رہے گا اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس کا نام زندوں میں رہے گا، کس کا نام مرحومین میں آ جائے گا، اس بات کا فیصلہ شب برات میں کیا جاتا ہے۔ اگلے سال تک کس کے لیے زندگی رہے گی اور کون اس دنیا سے رخصت ہوگا، یہ فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، دنیا کے ہر ایمان والے کے لیے یہ پیغام دیتی ہے شب برات کہ اے انسان، یہ رات موت اور حیات کے فیصلے کی رات ہے۔ تو اسی لیے ہم اس فکر کو اپنے سینوں میں بسائیں، اس فکر کو اپنے دلوں میں بٹھائیں جو فکر ہم کو اپنی آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اے بندو یاد رکھ لو، بے شک یہ کان جن سے تم سنتے ہو، یہ آنکھیں جن سے تم دیکھتے ہو، یہ جو دل ہے جس دل میں خیالات کو، پلاننگوں کو، منصوبہ بندی کو، ارادوں کو جو اس دل میں رکھتے ہو، ان تمام چیزوں سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، کس سے؟ آنکھوں سے پوچھے گا۔ کس سے سوال کرے گا؟ کانوں سے سوال کرے گا۔ ہمارے دل سے اللہ سوال کرے گا۔ کس بات کا سوال کرے گا؟ کس بارے میں پوچھے گا؟ تو علماء نے کہا کہ اس بارے میں کہ اے آنکھ بتلا تو صحیح، تو نے دنیا میں اپنی نگاہوں کا، اپنے نگاہوں کا تو نے کیسے استعمال کیا؟ آنکھ دنیا میں کیا دیکھتی رہی؟ اچھائی کو دیکھتی رہی یا برائی کو دیکھتے رہی؟ نیکی کے چیزوں کو دیکھتے رہی یا بری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو خراب کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کانوں سے پوچھے گا کہ اس کان کا کیسا استعمال کیا گیا۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، ان کانوں میں گانے سنتا رہا، گالیاں سنتا رہا، ان کانوں سے بے حیائی کی گفتگو سنتا رہا، ان کانوں سے فلمیں، ڈرامے، ناچ، گانے، یہ ساری چیزوں سے کانوں سے دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ اس بارے میں اللہ پاک سوال کرے گا۔ یا ان کانوں سے قرآن کی تلاوت سنتا رہا، ان کانوں سے نبی کی نعتیں سنتا رہا، ان کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا رہا، اس بارے میں کان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ جو دل ہے
آج یہ آواز نہیں کر رہا ہے، کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ جو دل اللہ نے دیا تھا کس لیے دیا تھا؟ اس دل کا مقصد یہ تھا کہ اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت رسی بسی ہو، اس دل میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا جذبہ اس دل کے اندر ہو۔ اللہ نے اس لیے یہ دل دیا، یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس دل کے اندر حسد کو پال کر رکھے، اس دل میں دنیا کی محبت کو بسائے رکھے، اس دل میں خدا کے بندوں سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن، عداوتیں، نفرتیں اس دل کے اندر بسا کر رکھے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اہلیان محلہ سے، کن سے اس دل کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے دل، میں نے تجھے اپنے بندے کو اس لیے دیا تھا کہ اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبتیں بسی ہوئی ہو۔ تو یہ فکر والی رات ہے، ہم کو فکر دے رہی ہے کہ اے خدا کے بندو، اپنی آنکھوں کا کیا استعمال کر رہے ہو، اپنے کانوں کا کیسے استعمال کر رہے ہو، اپنے دل کے بارے میں تم کیا خیال رکھ رہے ہو، دل میں کون سے خیالات بسائے ہوئے ہو۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں فکر ہے، ایک دو نہیں ہزاروں فکریں ہیں، لیکن ہماری فکروں کا جو تعلق ہے صرف دنیا کے لیے ہے، ہماری فکروں کا جو تعلق ہے صرف اس دنیا کے نام و نمود کے لیے ہے، اس دنیا کی طلب کے لیے ہے۔ ہمیں فکریں بہت ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں، دنیا کی فکر زیادہ بسی ہوئی ہے۔ تو یہ رات ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ اے خدا کے بندو، تمہیں فکر کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، تمہیں فکر کرنا چاہیے، اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، اپنی موت کی فکر کرنا چاہیے، حشر کے میدان میں تمہارا کیا معاملہ رہے گا، میزان پر کیا معاملہ رہے گا، پل صراط کا کیسا راستہ رہے گا، اس کی فکر اس رات شب برات ہم کو اس کو پیغام دیا کر رہی ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ عیون الحکایات میں ایک اللہ والے بزرگ کی بڑی پیاری نصیحت اور ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا گیا، بڑی فکر والا واقعہ ہے، بڑی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بصرہ شہر میں میرا ایک دوست تھا، بہت ہی عابد، زاہد، پرہیزگار، نیکوکار دوست تھا۔ ایک مرتبہ میں اس شہر کو گیا تو سوچا کہ اپنے دوست سے ملاقات کروں۔ دوست سے ملاقات کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا وہ جو دوست تھا وہ موت کے قریب آ چکا تھا، انتہائی بیمار ہو چکا تھا، موت کے قریب آ چکا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اے میرے ساتھی، تجھے کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو میرا وہ دوست جو موت کے قریب آ چکا تھا کہنے لگا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر چونٹیاں دوڑ رہی ہے، چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اس دوست کے اطراف میں اس کے رشتہ دار تھے، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے پورے رشتہ دار اس کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیوی بچے بھی رو رہے ہیں۔ تو میرا دوست مرتے وقت میں اس بیماری کی حالت میں اپنے باپ سے پوچھا کہ میرے ابا جان کہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تیری جدائی میں رو رہا ہوں، تو چلا جائے گا تو پھر میرا کیا حال ہوگا، میرے بڑھاپے میں کون سہارا بنے گا؟ پھر ماں کو اس نے پوچھا کہ امی جان آپ کیوں رو رہی ہے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تجھ سے جدائی ہو رہی ہے، تیرے غم میں رو رہی ہوں کہ تیرے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ پھر اس بیٹے نے اپنی بیوی سے پوچھا، اپنے بچوں سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ مجھے اس بات رلا رہی ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرا کیا ہوگا؟
بچے کہنے لگے کہ باپ آپ چلے جائیں گے تو ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے کھانے پینے کا خیال کون کرے گا؟ جب اس میرے دوست نے سب سے وجہ پوچھی، پوچھنے کے بعد مجھ سے کہا، وہ اللہ والے بزرگ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی دیکھ، یہ میرے جتنے رشتہ دار رو رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنا خیال ہے کہ تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ بچے یتیم ہونے سے ڈر رہے ہیں، بیوی بیوہ ہونے سے ڈر رہی ہے، ماں باپ بڑھاپے کا سہارا کھو رہے ہیں، اسی لیے ماں باپ رو رہے ہیں۔ لیکن کسی کو اس لیے رونا نہیں آ رہا ہے کہ جب مجھے تاریخ قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، منکر نکیر کو دیکھوں گا تو سوالات کے جوابات میں کیسے دوں گا، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی نعمت چھین جانے کا خوف ہے، ہر ایک اپنی فائدے کے نقصان کی وجہ سے رو رہا ہے، لیکن میرے لیے کوئی رو نہیں رہا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد میرا معاملہ کیا ہوگا، قبر میرے لیے جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھا بنے گا، اس کی کسی کو فکر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی فکر کس کو کرنا ہے؟ اپنی قبر کی فکر ہمیں خود کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر ہمیں خود کرنا ہے۔ عقل مندی، ہوشیاری، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی دنیا کے لیے اتنی کوشش کرے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی ہی کوشش کی جائے، اتنی ہی محنت کی جائے، اتنی ہی فکر کی جائے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرے جتنا وہاں پر رہنا ہے۔ آج صدیوں سے قبرستان کو آج ہم جائیں گے، صدیوں سے کئی قبریں ہیں، کئی سال ہو گیا لوگ قبروں میں ہیں، ان کی قبر کی طویل زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں فکر کرنا ہے کہ قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قبر کے معاملات کیسے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبرستان کے سامنے سے گزرتے تو زار و قطار رونے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، اے امیر المومنین، آپ اتنی بڑی شان والے ہیں، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں، بات یہ ہے کہ میں نے سرکار مدینہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ جو قبر ہے یہ آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور جو اس منزل میں ناکام ہو گیا آگے کی منزلیں اس سے زیادہ بھیانک اس کے لیے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کے لیے بہت پلاننگ کر رہے ہیں، ہمارے پاس پلاننگ ہے، منصوبہ بندیاں ہیں کہ ہم اگلے 10 سال تک کیا کمائیں گے، کیسا دنیا میں زندگی گزاریں گے، کیسے مال کو خرچ کریں گے، کیسے دنیا میں آگے بڑھیں گے۔ اگلے 10 سال کی ہمارے پاس پلاننگ ہے، لیکن اسی دوران مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی دوران مرنا تو یقینی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا سامان تیار کر رہے ہیں، 100 سال ہم جئیں گے تو ہم کیسا رہیں گے، اس کی پلاننگ ہمارے پاس ہے، لیکن گارنٹی اور ضمانت پل بھر کی بھی انسان کی موجود نہیں ہے۔ تو آج حالات بھی ہم دیکھ رہے کیسے کیسے ہٹے کٹے نوجوان دنیا سے جا رہے، کم عمر کے لوگ اس دنیا سے گزر رہے، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، ہر عمر والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ رخصت ہوتے ہوتے ہمیں عبرت دے کر جا رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔
اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اصل جو زندگی ہے انسان کی جب آنکھیں بند ہوگی اس کے بعد اس کی حقیقت میں وہ بیداری ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہ کہ اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں، اپنی رغبتوں، دنیا کی طلب کو کم کر لو. جتنا دنیا کی طلب کم رہے گی اتنی آخرت کی فکر پیدا ہوگی. آج ہم نے دنیا کی فکروں کو بڑھا لیا ہے کہ ہمارے پاس عالیشان مکان ہونا چاہیے، ہمارے گھر والوں کے پاس سونے اور چاندی کی ایک ڈھگار ہونا چاہیے، ہم دنیا میں اچھے اسٹیٹس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہمارا اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، لوگ ہم کو گری نظر سے نہ دیکھیں. ہم صرف اس دنیا کے وہم میں، خیالات میں پڑے ہوئے ہیں. اسی دھوکے نے کئی لوگوں کو قبر کے گڑھے میں پہنچا دیا ہے. دنیا سوارنے نکلے تھے، قبر کے گڑھے میں جا پہنچ چکے ہیں. تو اسی لیے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ رات اس بات کی پیغام دے رہی ہے کہ ہم ذکر بھی کریں، فکر کرنے والے بنے. اپنی زندگی کو شب برات کو میں ایک رسم و رواج کے طور پر نہ گزارے، بلکہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے. ہم اپنی آخرت کی صحیح فکر کرنے والے بنے. آخرت کی صحیح فکر کب ہوگی؟ جب ہمارا رشتہ مسجدوں سے جڑا رہے گا، جب ہم اللہ کے کلام قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، جب ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جب ہم نیکیوں سے محبت کریں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے. جتنا ہم اللہ اس کے رسول کے قریب ہوتے جائیں گے، دین کے قریب ہوتے جائیں گے، یقین جانے یہی فکر آخرت ہے اور یہی فکر انسان کو جنت میں پہنچا دینے والی ہے. تو بہرحال مختصراً بات یہی ہے کہ یہ رات شب برات ذکر کی بھی رات ہے، یہ فکر کی بھی رات ہے. ذکر تو اللہ کا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، ہم کر رہے ہیں اور ساری رات کرتے رہیں گے. لیکن فکر بھی پیدا کرے کہ مالک اس رات کو ہم یہیں تک مسجد کے در و دیوار تک محدود نہیں رکھیں گے. یہ رات کا فیضان تیری بارگاہ میں سچی توبہ ایسے کریں گے کہ ہماری زندگیوں کا کایا ہی پلٹ جائے گا، ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا. ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کر دیں گے. ہم دنیا کے لیے دوڑنے والے تھے، لیکن اس رات کے بعد ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں گے. یاد رکھیں یہ دنیا نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی. یہ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے دنیا اتنا بھگاتے رہے گی، اتنا بھگاتے رہے گی. اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ دیکھو ایک انسان کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، انسان اپنے سایے کو پکڑنے کے لیے بھاگتا رہے، سایہ اس کے آگے آگے دوڑتا رہے گا. وہ بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا لیکن اپنے سایے کو پکڑ نہیں سکے گا، وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا. یہ دنیا بھی ایسا ہی ہے. انسان کو کچھ مل جائے اور کی طلب، یہ حرص، یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرتی سوائے قبر کی مٹی کے. قبر میں جانے کے بعد یہ حرص ختم ہوگی، قبر میں جانے کے بعد یہ لالچ ختم ہوگی. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دنیا سایے کی طرح ہے، جتنا بھاگو گے اور بھگاتے رہے گی. تو اس رات کو ہمیں ذکر و فکر کے ساتھ گزارنی ہے اور انشاءاللہ تعالی مسجد ہادہ میں صلاۃ التسبیح بھی اور تہجد کی نماز بھی ادا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. شب برات اس مقدس رات، ساری رات اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع رہنے اور ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.